سورہ آل عمران اور آیت نمبر 20 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو پھر آپ کہہ دیجئے، اسلمت وجہی، میں نے فرما بردار کر لیا ہے اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کا، ومن اتبعن، اور اس نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی ہے، وقل، اور کہہ دیجئے، للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور ان پڑھوں سے، اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فإن اسلموا، پھر اگر وہ مطیع و فرما بردار ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، فقد اہتدوا، تو پھر یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے، وإن تولوا، اور اگر تم پھر جاؤ گے، فإنما علیک البلاغ، تو یقیناً صرف آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سابقہ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس کو واضح کیا گیا کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کیا اور اسی پہ فوت ہوئے، یہ دین لے کے آئے، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تم سے یہ اچھائیاں، یہ دین قبول کیا ہی نہیں جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ اسلام ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں، پڑھیں، اور اسلام ان چیزوں کا نام ہے۔ تو فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر پھر بھی وہ آپ سے جھگڑا کریں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا الد الخصام، اللہ کے ہاں بدترین ہے وہ، جو جھگڑالو مزاج، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے بھی وہ شخص پسندیدہ ہے کہ جو قرآن و حدیث سنے، بلا چوچ رہا اس کو مان لے، تسلیم کر لے۔ صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا، ادھر سے آیتیں آ رہی ہیں، سمیعنا و اطعنا، ہم سنتے گئے، ہم مانتے گئے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور جذبے اور شوق کے ساتھ انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ اور دوسری طرف اہل نفاق بھی تھے، جنہوں نے کوئی آیت آتی، اعتراض، جھگڑا اس کے اوپر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی اللہ نے دین سکھانا ہے، یا جڑا اللہ نے تہاڈے تے نازل کیتا اس پہ تم نے عمل کرنا ہے، اصل ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ بھی دین ہونا چاہیے تھا، یہ بھی نیکی ہونی چاہیے تھی، یہ نیکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، فرمایا پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں اس بات، حالانکہ بات واضح ہے، اور پھر یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن و حدیث چھوڑ کے جس طرف جائیں گے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کو سونا دیا جائے اور وہ سونا چھوڑ کے تانبے کو خرید لے، ہے نا، اس پر آج باتیں خوبصورت ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی عقل کا اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا کا عقل مند ہے، یہ سونے سے زیادہ چمک رہا ہے، اس لیے اس کو لے لیا، کیونکہ یہ سونا ہو سکتا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ یہ تانبا ہے، نہیں کہ ایک شخص کو بتایا جائے کہ قرآن و حدیث پہ تو ہم نے عمل کرنا ہے، اب دوسرا کہتا ہے نہیں میں فقہ دے عمل کرنا ہے، میں فلانے دی تعلیمات دے عمل کرنا ہے، میں فلانے دی تعلیمات دے عمل کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ، وہ جھگڑا کریں۔ انہوں نے جھگڑا کیا کیا؟ قرآن پاک میں مثالیں موجود ہیں، گاہے بگاہے یہ آتی رہتی ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کا جھگڑا کیا تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سب سے بڑا اختلاف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اہل مکہ کو، وہ یہ تھا کہ یہ ایسا شخص آیا ہے، ہم 360 اور ہمارے بابے بزرگ ان کو پوچھتے آئے ہیں، اس نے آ کے کہا الہ صرف ایک ہے۔ وہ دیکھو بھائی، یہ کہہ رہا ہے الہ صرف ایک ہے، آج تک کسی نے بھی نہیں یہ کہا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں تواڈے کو ہی سنیا عبادت صرف اللہ دی، سجدہ صرف اللہ کو، مدد صرف اللہ کو۔ ہم تو پیو دادے سے سنیا ہے جہاں ڈھیری نظر آئے جھک جاؤ، جہاں کوئی جھنڈا شنڈا لگا نظر آئے وہاں جھک جاؤ، یہ کرو اور وہ کرو اور ایسے کرو ویسے کرو۔ تواڈے کو ہی سنیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی۔ حضرت سیم یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسرا جھگڑا کیا تھا
وہ یہ تھا. اور قرآن پاک میں یہ غالباً 10 سے زیادہ مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے. اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کی سب سے بڑی جو گمراہ ہوئے ہیں نا، ان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ وہ یہ تھا، وہ اس بات سے پیغمبروں سے جھگڑا کیا کرتے تھے کہ تم وہ دین لے کے آئے ہو جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہے. دوسرے نمبر پہ، ٹھیک ہے، ساڑھے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا، ہمارا مولوی، ہمارا مفتی. یہ کیا ہے؟ اللہ رسول سے جھگڑا کرنا ہے. اللہ رسول کی بات کیا ہے؟ وہی ہے، اس کو من و عن تسلیم کیا جائے گا. اس کے مقابلے میں کسی کو آپ لاکھ کھڑا کریں گے تو جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مثلا یہ ایک چیز میری ہے، کوئی شخص آ کے کہتا ہے یہ میری یا نہیں ہے نا، تو جھگڑا تو ہوگا ہی ہوگا. تو دین میں جھگڑا کیا ہے؟ جب آپ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی دوسرے تیسرے کو پیش کریں گے، آپ جھگڑا کر رہے ہیں اللہ رسول سے، آپ مخاصمت کر رہے ہیں اللہ رسول سے. اور تیسری چیز جو جھگڑے کے طور پہ پیش کی وہ ہے خواہش نفس کو لے آنا. کس کے مقابلے میں؟ اللہ رسول کے مقابلے میں. جس کی مثال ہم نے پیچھے سورہ البقرہ میں پڑھی، احل اللہ البیع وحرم الربا. یہ کیا ہوا کہ خرید و فروخت کو اللہ نے حلال رکھا ہے، تو جڑا اسی کام کر دے نا سود والا، سود کی خرید و فروخت، تو یہ کاروبار ساڑھے کاروبار نو حرام کر دیتا ہے نا. تو اپنے خواہش نفس کی پیروی. تو مختلف اس کی صورتیں ہیں. تو تین یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں اللہ رسول سے محاجہ کرنے کی، مخالفت کرنے کی، لڑائی اور جھگڑا کرنے کی. فرمایا اگر یہ اس بات پہ اتر آئے نا، ایسا رویہ پیش کریں، تو ان کو آپ نے بولا کیا کہنا ہے؟ وہ یہ کہنا فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. بھائی تم مانو یا نہ مانو، اپنے آباء و اجداد کو لے لو، بڑے چھوٹے کو لے لو، ٹھیک ہے، اور دین ادیان کو لے لو، اپنی خواہش کے نفس کو لے لو، لیکن میں اپنے چہرے کو اس اللہ کے تابع کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے؟ اس کائنات کے سب سے عظیم ترین شخصیت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنا سب کچھ اللہ کے تابع کر رہا ہوں. تو امت کو کیا چاہیے؟ وہ بھی یہ کریں. اور آگے ذکر کر دیا گیا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جنہوں نے میری اتباع کا، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، ان کا بھی یہی رویہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے آباء کرام کی زندگیاں بدلی ہیں، کہ جو ایک بڑے بڑے دشمن تھے کس طرح شیر و شکر ہو گئے، کتنی بڑی بڑی بیماریاں تھیں، وہ متقی اور پرہیزگاروں کے امام بن گئے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے، اس اتباع کی وجہ سے. فرمایا میں نے تو اپنا سب کچھ، مطلب کیا ہے کہ سب سے بہترین شخصیت، سب سے اعلیٰ ترین شخصیت، اس کو تم نے فالو کرنا ہے. وہ تمہارا رول ماڈل اور آئیڈیل ہونا چاہیے. اور ان کا مزاج یہ ہے، ان کا طرز عمل یہ ہے، بلکہ ان کا حکم یہ ہے کہ میں اپنا سب کچھ اس اللہ کے سامنے تابع فرما بردار کر چکا، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر چکا. اب چہرہ کیا ہے؟ اب گردن اتار دی جائے، پیچھے بندہ رہتا ہے؟ بندہ نہیں ہے، موت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی سب کچھ کس کے لیے؟ جینا مرنا. تو یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرمایا آپ یہ کہیں ان سے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جینا مرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح قربانی، نماز، جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ آپ اللہ کے لیے. جو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ ہم کریں گے، چاہے وہ جانوں پہ ہی کیوں نہ، جانے ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے. تو یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری. ایسے کرنا، یہ نہیں کہ تھوڑا سا مفاد کا ٹکراؤ ہوا اللہ رسول کے مقابلے میں آ گیا، نہیں جی ہم نے یہ کیا کرنا ہے. تھوڑا سا آباء و اجداد کے مخالف بات آ گئی، پھر رسول اللہ کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اس کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے. حلال و حرام کی بات آئی، اب کاروبار پہ تھوڑی بہت زد پڑتی ہے، تو یہ جائے کہ اپنے کاروبار کو اسلام کے مطابق کیا جائے، اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جی یہ ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں، اس طرح تو چل ہی نہیں سکتا معاملہ، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رسول سے محاجہ نہیں کریں، اس کی مخالفت نہیں کریں، اس کے سامنے نہیں آئیے، بلکہ جو اللہ رسول نے، یعنی قرآن و حدیث موجود ہے نا، اسلم تو وجہی، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے کیا کر لیں؟ تابع فرمان کر لیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں، بتا دیجیے ایسے لوگوں کو جن کو اہل کتاب ہے، کتاب دی گئی ہے، تورات و انجیل کو مانتے ہیں. وَالْأُمِّيِّينَ، اور وہ لوگ جو سیدھے سادے ان پڑھ امی لوگ ہیں، جن کو ان چیزوں کا معلوم نہیں ہے. سیدھی سی بات، اسلم تم بھی اس طرح اسلام لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ اس طرح اسلام لاتے ہو کہ نہیں؟ کس طرح؟ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ماننے والے لائے. کیا؟ اسلم تو وجہی للہ، ہم نے اپنے چہرے کو اس اللہ کے فرما بردار کر دیا. وہ جو چاہے اس جسم پہ آرڈر حکم کرے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اس جسم کے اوپر بھی اپنا آرڈر حکم نہیں چلائیں گے. ساڑھے آج کل میرا جسم میری مرضی والے پیدا ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ محاجہ سے ہی شروع ہوا. یہ اس کی شکل و صورتیں کہ کسی نے ایک حکم کی مخالفت کی، اگلی نسل نے
دوواں نہیں کیتی ہے، اس سے اگلی نسل نے 3 کی، چلتے چلتے سارے اسلام سے نکل گئے اور حتیٰ کہ کھڑے ہوئے نکل جائے میرا وجود ہے، اس پہ اللہ کا حکم کیسے چلے گا؟ کیسی بڑی بدبختی ہے، کہاں جا کھڑے ہوئے؟ یہ سارے اس محاجے کی وجہ سے ہے کہ جب ہم یہ اس طرح کے رویے کہنا شروع ہوئے کہ قرآن و حدیث آ گیا، اس کے مقابلے ہمارا بزرگ، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بڑے چھوٹے، ہمارے امام فقیہ مجتہد چلتے 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 آج یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ساڈا جسم ہے، ہمارا جسم جیسے مرضی کریں، ہم اچھا کریں برا کریں، وہ کون ہوتا ہے؟ کاروبار ہمارا یہ اسلام ڈیفائن کرے گا، ٹھیک ہے، یا کیا نام ہے خاص کرے گا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا، ساڈا کاروبار سانو پتہ ہے اسی کی میں چلونا، کھڑے ہو گئے نا اللہ رسول کے مقابلے میں، ٹھیک ہے تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوا، اس لیے یہ جملہ کہنا ہے ہم نے اور اس کے مطابق چلنا ہے کہ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، تو ان کو کہہ دو کہ تم اس طرح مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں، فإن اسلموا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر نہ بھی وہ نہ مانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اسلام قبول کرنا پڑے گا، جتنی بھی آپ دلیلیں دے لیں کہ یہ ہے ویسے ادھر ہے ادھر کی، لیکن ہدایت یافتہ آپ اسی وقت ہیں جب آپ کے یہ سارے معاملات کس کے مطابق ہوں گے؟ شریعت کے مطابق ہوں گے۔ جس معاملے کے اندر شریعت کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے اس کا نتیجہ کسی صورت اچھا نہیں نکل سکتا، اس کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھائیے۔ تو یہ دیکھیں فَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا کہ اگر وہ پھر جائیں گے، اپنی من مانی اور مرضی کریں گے کسی مسئلے کے اندر، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشریت قرآن پاک میں ہی اللہ نے ذکر کیا لعلک کا باقی النفسک، اتنے پریشان ہو جاتے تھے اس وجہ سے کہ میں ان کو سچا دین دے رہا ہوں، یہ سچے دین کا مذاق کر رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے، تو جو ان کو جھوٹا اور گھڑا ہوا دین مل رہا ہے اس کے اوپر یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے اوپر یہ جانے دینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، جو سچا دین ہے اس کو مانتے نہیں، دکھ تو ہوتا ہے نا بندے کو جس کو اس کی حقیقت معلوم ہو، تو فرمایا اس دکھ کے اندر اتنا آپ کو جو ہوتا ہے نا، آپ اپنی جان دے ڈالیں گے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ یہ دکھی نہ ہوا کریں، بلکہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، ہمارے ذمہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اللہ فرماتے ہیں آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے، حساب و کتاب ہم خود کر لیں گے۔ اور یہاں فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں بصیرت رکھتا ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ ایک آنکھ سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے بصیرت کے ساتھ، جس طرح ہم بصیرت کہتے ہیں نا خوب اور وہ بصیرت کیا ہے کہ انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے ظاہر کو دیکھے گا، لیکن اللہ اس کے باطن کو بھی جانتا ہے، کس نیت سے اس نے کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، تو اللہ تعالیٰ اس کا سارا ظاہر باطن ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، تو لہذا وہ حساب و کتاب کرنے کے لیے، جزا سزا کے لیے، سارے معاملات کے لیے وہ خود اللہ کافی ہے۔ تو یعنی خاص سبق آپ کا آج کا یہ ہوا کہ ہم ان سارے معاملات میں جو بگاڑ ہیں اس کو کور کر سکتے ہیں، فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو ایک ہی جملہ ہوگا اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، بھائی جو قرآن و حدیث ہے ہم اس کو مانیں گے، جو ہمارا رب کہہ رہا ہے ہم وہ کریں گے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وہ کریں گے، اس کی مخالفت نہ کاروبار میں، نہ معاملات میں، نہ رشتہ داری میں، نہ اسی طرح دین میں، نہ دنیا، کسی معاملے میں اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اس کی نافرمانی کی کچھ صورتیں جو ہیں وہ معروف معاشرے میں وہ ذکر کی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور صحیح اطاعت و فرمانبرداری جو کامیابی والی ہے اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے۔